کیا آیا جنازہ پڑھنا سبحان اسے جینے نہ دے تو پڑی آئے کوئی مرا تو سنی بھی پتہ ہی رہا یا جنازے نہ سوگ پڑی تھا اچھا 5 منٹ تو سن نہیں وہ ٹھیک ہے نہیں بات کرو نہیں نہیں بالکل ٹھیک ہے نہیں اگلی باری جی اگلی بار سب ٹھیک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ تبارک القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأوحى إلى عبده ما أوحى. صدق الله العظيم سبحان الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عشاء کا وقت بہت قریب ہے اور ٹھیک اپنے وقت پر ہی عشاء پڑھنا چاہیں گے انشاءاللہ تاکہ دوست اپنے پروگرام کی طرف تشریف جا سکیں اور آئندہ مہینے کے بارے میں بھی یقین ہو کہ ہمارا وقت ضائع نہیں کیا جائے. اور تمام علماء کرام سے نہایت مؤدبانہ درخواست ہے کہ آئندہ اول وقت میں تشریف لائیں کی مہربانی فرمایا کریں. آج بھی جو بیانات ہوئے ہیں ان میں چند بیانات ایسے ہیں کہ سارے دوست وہ نہیں سن سکے. اس کا بڑا نقصان میں محسوس کرتا ہوں. اگر میں سمجھتا ہوں میری معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے تو میں یہ باور کرنے میں حق بجانے ہوگا کہ ایسا کوئی آدمی حاضرین میں نہیں ہوگا جو کہے جی آپ کی معلومات میں تو ضرور اطلاعات ہوئی ہے اضافہ ہوا ہے لیکن مجھے پہلے سے یہ بات پتہ تھی. یہ صحیح نہیں ہے. اس کو استفادے کی غرض سے میں بھی اس مجلس میں حاضری دیتا ہوں. آپ بھی تشریف لائیں تو آپ یہ یقین رکھیں کہ کوئی نہ کوئی نئی بات ہمیں اطلاع میں آئے گی اور کیسی خوبصورت باتیں. مثلا مولانا فضل احمد صاحب نے یہی ایک جملہ فرمایا ہے کہ میں معراج کے بارے میں خاص طور پر نماز کو سٹریس کرنا چاہتا تھا. اس میں اتنا کام کرو کہ آتے وقت آئندہ 11ویں شب ایک نمازی لے کے آؤ. لفظی طور پر ایک جملہ ہے لیکن بڑا انقلابی جملہ ہے. حضرت شاہ صاحب قبلہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہ کعبہ شریف کے اندر جناب حیدر کرار کی ولادت ایک امر متواتر ہے. متواترات میں سے ہے اور متواتر کا علمی دنیا میں بڑا وزن رکھتا ہے اور اس کو پھر انہوں نے صرف کہہ کے چھوڑا نہیں بلکہ ثابت کیا ہے. یہ باتیں اس وقت فضا میں گونج رہی ہیں اور یہ کہ جناب خواجہ غریب نواز نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین. اس کو بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے نبھا کے دکھلایا ہے اور ان کو بنا لا الہ جو کہا ہے اس کے بارے میں شاہ صاحب نے شواہد پیش کیے ہیں. بہت اطمینان ملا ہے. تو 11ویں شب کوئی مقصد رکھتی ہے. یہ مشغلہ نہیں ہے ہابی نہیں ہے کہ ایسے تفریح اکٹھے ہو گئے. یہ دینی ضرورت کی چیز ہے تعمیر کی چیز ہے. اس میں آپ کا اور میرا موجود ہونا میرے ایمان کے لیے بھی ترقی کا باعث ہے آپ کے لیے بھی ترقی کا باعث ہے. ہمارے علماء عقائد کہتے ہیں کہ ایمان میں عروج و زوال نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں بحیثیت کمیت کے بڑھتا گھٹتا نہیں ہے بحیثیت کیفیت کے بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. جو کہا نا ابراہیم علیہ السلام نے لبے ارنی کیف تحیی الموتی مولا کریم تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا. تو پروردگار فرمایا کالا اولم تؤمن
تو اس پر ایمان نہیں رکھتا؟ انہوں نے کہا کالا بھلا ایمان تو رکھتا ہوں. جب سوال منفی ہو بلا جواب میں کہا جائے جواب جو ہے وہ موجب ہوتا ہے، مثبت ہوتا ہے. آپ نے کہا اولم تؤمن، نہیں ایمان رکھتا؟ انہوں نے کہا بھلا رکھتا ہوں. تو پھر سوال کیوں کرتا ہے؟ کہا ولکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرے دل کو اطمینان ملے. یہ اطمینان کیفیت کا نام ہے، کمیت اور مقدار کے اعتبار سے ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے. یہ ہے علماء عقائد کا جو پرنسپل ہے، یہ کہ وہ بحثیت کیفیت کے بڑھتا بھی اور گھٹتا بھی ہے، اس کی قوت میں اور ذوق میں اضافہ اور کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. یہ بات قرآن سے ثابت ہے. تو جب آدمی کا ایمان بعض عوارضات سن کے کمزوری کا شکار ہوتا ہے تو اس وقت ضرورت ہوتی ہے اس کو انجیکشن دیے جائے تاکہ اس کی جو ہے نا قوت کی کمی وہ پوری ہو جائے، یہ وٹامن اس کو ملے. جس چیز نے یہ سنا ہوگا کہ حضرت حیدر کرار کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے، یہ بات جھوٹی ہے، اس کے ایمان میں جو قوت ہے وہ ضعف کا شکار ہوئی ہوگی یا نہیں ہوئی ہوگی. تو جب اس کو یہ پتا چل گیا ہوگا کہ یہ بات تو متواترات میں سے ہے، لکھنے والے کی بات تو میرے مطالعے سے گزرے گی تو پتا چلے گا کیا اس نے کہا ہے. لیکن اس وقت تک جو مجھے پتا چلا وہ یہ ہے کہ لکھنے والا کہتا ہے کہ یہ چونکہ مستدرک نے یہ لکھی ہے اور مستدرک جو ہے وہ شیعہ ہے اس لیے اس کی بات معتبر نہیں. میں یہ پوچھتا ہوں اگر شیعہ خدا کو ایک کہہ دے تو صرف اس وجہ سے تم منکر ہو جاؤ گے کہ شیعہ نے بات کہہ دی ہے؟ اور یہ تمہیں بتلایا کس نے ہے کہ شیعہ ہونا ضعف حدیث کا باعث ہے؟ اگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کا فتاویٰ دیکھیے، انہوں نے کہا کہ لفظ شیعہ کا استعمال حدیث کی قوت کو کمزور نہیں کرتا. ایک بات. دوسرا انہوں نے فتاوے کے اندر لکھا 34 راوی بخاری کے شیعہ ہیں. آئی بات خیال میں؟ 34 راوی بخاری کے شیعہ ہیں. اگر شیعہ ہونا حدیث کے عدم قبول کا ذریعہ ہے تو پھر بخاری کی حدیث کو کیوں قبول کیا جا رہا ہے؟ ہاں، یہ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے. حضرت امام جعفر السیوطی آپ کی تدریب الراوی شرح تقریب النواوی وہ کہتے ہیں 80 سے زیادہ بخاری کے راوی خارجی ہیں. ہاں، شیعہ کے مطلب کفر کا فتویٰ نہیں ہے، رافضی کے مطلب کفر کا فتویٰ ہے. ہاں، رافضی اور ہے، شیعہ اور ہے. ہاں، کہ جتنے فتوے تمہیں ملتے ہیں کفر کے وہ رافضی کے متعلق ہیں، شیعہ کے متعلق نہیں. شیعہ گمراہ ہو سکتا ہے، کسی بھی درجے کا گمراہ ہو سکتا ہے، جب تک وہ ضروریات دین کا انکار نہ کرے کافر نہیں ہوتا. اسی لیے میں نے ان ایام میں یہ تردید کر دی تھی کہ ہر شیعہ ہمارے نزدیک گمراہ ہو سکتا ہے لیکن کافر وہ ہوگا جو ضروریات دین کا منکر ہے. مثلا یہ کہنا کہ جبریل امی قرآن مجید لے کر کے آئے تھے حضرت علی برطا کے لیے اور بھولے سے انہوں نے سرکار پر نازل کر دیا اور یہ 23 برس تک بھول لگی رہی، یہ کفری عقیدہ ہے. یہ کہنا کہ جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو تہمت لگی ہے وہ تہمت نہیں تھی، وہ سچائی تھی، یہ عقیدہ کفریہ ہے. اس لیے کہ قرآن مجید نے ان کی پاک دامنی بیان کی ہے، وہ آدمی قرآن کا منکر ہے، اس وجہ سے کافر ہے. یہ کہنا کہ یہ قرآن مجید وہ اصلی قرآن مجید نہیں ہے بلکہ اصلی قرآن مجید جو ہے وہ حضرت امام مہدی آخر الزمان لے کر کے غار میں چلے گئے. کتنی انوکھی بات ہے اگر رکھنے والا آدمی تو یہ کہے یہ مذہب کا سٹرکچر ہے. مجھے یہ بتلائیں جو قانون ہے کرمینالوجی اور فنالوجی یعنی جو علم الجرائم کی تحقیقات، جرائم کی تحقیقات اور جرائم کی سزائیں، یہ آپ پڑھیں، یہ علم ہے مستقل. کرمینالوجی آپ ایل ایل بی کیا ہوا ہے نا، کرمینالوجی آپ نے پڑھی ہے نا، جرم کو ٹریس کرنے کا علم، اور کرمینالوجی کے بعد پینالوجی سزا دینے کا علم. جس وقت آپ کسی کو سزا دیتے ہیں مجرم جانے بغیر سزا دیتے ہیں. جو آدمی سزا تسلیم کر لے اس نے جرم تسلیم کر لیا ہے، جرم تسلیم نہ کیا ہو تو سزا تسلیم نہیں ہو سکتی. جس نے یہ کہا ہے قرآن میرا ضبط ہوا ہے، معلوم قاتل امام حسین وہ ہے. ہمارا قرآن مجید یہ ہے جو 30 پاروں کی صورت میں اس وقت مسلمانوں کے ہاتھوں میں موجود ہے. ہم اس قرآن مجید کو مکمل سمجھتے ہیں، یہ ہمارا قرآن ہے. اگر حضرت امام عالی مقام کو ہم نے آزار پہنچایا ہوتا، ہماری طرف سے وہ گسند انہیں پہنچا ہوتا تو ہمارا قرآن مجید ضبط ہوتا. تو کہتا ہے تیرا قرآن لے کر کے حضرت امام مہدی آخر الزمان چلے گئے،
یہ سزا ہے کہ نہیں ہے؟ کسی قوم کی کتاب ضبط ہو یہ سزا ہے کہ نہیں ہے؟ تو جس قوم کی تم نے سزا تسلیم کی ہے، پہلے مجرم تسلیم کیے بغیر سزا تسلیم کی ہے، معلوم ہے تم نے اقبال جرم کر لیا یہ مان کے کہ وہ قرآن مجید میرا ضبط ہوا ہے، وہ قرآن مجید اگر تیرا ضبط ہوا تو مجرم بھی تو ہی ہے۔ لیکن رافضی اور ہے، شیعہ اور ہے، شیعہ کی روایات موجود ہیں اور مسلم اور بخاری بھری ہوئی ہیں شیعہ کی روایات سے، اور خارجی کی روایت کا صحیحین میں پایا جانا یہ انوکھی بات ہے۔ وہ خارجی مطلب اکرمہ مشہور شخص ہے، خارجی ہے، کس نے لکھا ہے؟ علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری میں لکھا ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ فتح الباری شرح بخاری کے اندر لکھا ہے، حضرت امام حجر اسقلانی نے لکھا ہے، ابن بطال نے لکھا ہے، ارشاد الساری شرح بخاری نے لکھا ہے، امام قسطلانی نے لکھا ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ ابن خلقان نے لکھا ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ امام الدین ابن کثیر نے لکھا ہے۔ اگر یہ اتنا پکا خارجی ہو کر پھر بخاری بھری ہوئی ہو اس کے بیان سے، کسی کو اعتراض نہ ہو، خارجی پر ایک جملہ سنیے، فتح جو حضرت مفہم ہے نا امام قرطبی کی شرح مسلم شریف کی شرح، وہ انہوں نے خارجی کو کفر کا فتویٰ دیا، لیکن سنے ذرا کفر ثابت کس طرح کرتے ہیں، بڑا دلچسپ ہے، مزہ ہی آ جاتا ہے۔ اور اتنا لوگوں نے سخاوت برتی ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ خارجیوں کو کافر کہا ہے، لیکن فقہا کہتے ہیں وہ خارجی کافر نہیں ہے، متکلمین کہتے ہیں خارجی کافر نہیں ہے، اور کافر نہیں کن حالات میں؟ جبکہ حیدر کرار کو کافر کہتے ہیں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں اگر اس طرح کی باتیں کرنے والا ہو کیسا ہے وہ؟ اس کو کافر کہتے ہیں۔ خلافت کے منکر پر کفر کے فتوے دیے ہوئے ہیں، حالانکہ صحابہ میں حضرت سعد بن عبادہ انہوں نے نہ بیعت کی تھی نہ خلیفہ مانا تھا، اور سب کتابوں کے اندر لکھا وہ موجود ہے، لیکن ہم تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ برحق اور امت مسلمہ کا سرتاج اور تمام مسلمانوں کے ایک متفقہ شخصیت سمجھتے ہیں جتنے بھی اہل اسلام ہیں، لیکن ان کے بارے میں چھوٹی موٹی بات کریں تو کافر، یار کتنی سخاوت حضرت علی کو کافر کہے جو سب سے پہلا مسلمان ہے، اس کو کافر کہے تم سخاوت برتے یہ کافر نہیں ہوا؟ یار تمہاری اس فراخ دلی پر میں حیران ہی ہوں۔ وہ ہے کہ جنازہ حسن پاسے نہ وہ پاسا تو رلا ملے بندے اس پاسے نے بیٹھے دساں گران سارے نال اسن گرائے نے بندے بھی بیٹھے ہی ہوئے پیو کی ماریاں نے سٹاں جانا بٹا جانا سر ایسا کھڑتا اس کی سٹاں پہ مارا اے جناب بتا لیا پیا کرا نہ کہ نہیں اس کی آخری جانا تمہارے پیو کی جتیاں نال مارے ہیں تو چپ چپیتا رہے ہیں قدرتی گل ہے میرو ہی نہیں چڑھا جنے نہ پتر ہے پیو کی جتیاں نال مارنے پہ تو آنا رو ڈیکنا پیا پہ تو چلسی اور ایک پمپ ہے نا پھوک پر نہیں جو گی جی خارجی کو کافر نہیں کہنا، لیکن حضرت امام قرطبی نے بڑا خوش رہے وہ کہتے ہیں میرے نزدیک کفریات خوارج کے لیے بخاری کی وہ حدیث ہے جو کہ نصف درجے کے ہیر پھیر میں بخاری نے بار بار اس کا ذکر کیا، سرکار مال غریب بانٹتے ہیں اور وہ آدمی کہتا ہے وہ تو سنا اسمبلی کا ممبر یہ لگے جڑے نہ رکھیا اس نے نائب پر تو وہ کہتا اے دلی یا رسول اللہ انصاف کرو، اور میں کہا بھائی عادل علم عادل، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو انصاف کرے گا کون؟ اس جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہا اجازت ہو، نام نہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، دو آدمیوں کا ذکر کرتے ہیں محدثین، ایک حضرت خالد بن ولید کا اور ایک حضرت فاروق اعظم کا، حکم ہو تو اس آدمی کی گردن اڑا دوں۔ یار گردن اڑانے نہ صحیح دے رہا تو بدریاں تلواراں چمکڑیاں سی پئیاں انہیں کوئی جنا آخر حکم دیو نا جی مزہ تو سا خیر ویلے ویلے نہیں گل گردن اڑا دوں سرکار فرمائے نہیں یکون من زیر ہی قوم، اس کی اصل سے آگے چل کر کے ایک ایسی قوم پیدا ہوگی کہ اے عمر ان کی نمازوں کے مقابلے میں تمہیں اپنی نمازیں حقیر نظر آئیں گی۔ ذرا گل کرو نا، اس کا مطلب وہ خارجی پکے نمازی اصل
جڑا کہ سرکار نے نا کہ نہ استنجا ہی نہ ذکر کر سنا اساں جی استنجا سب نال بڑی چیز ہے اس تو کہ جی سب لو زیادہ مسواک بڑی چیز ہے سنتی اس کو لگا پتر جی سب لو بڑی چیز الوا کھانا سنت اے سننا گیا سب سے عزیز سنت اولاد فاطمہ سے پیار کرنا ہے ایسا بتاؤ کہ جس سنت کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ضروری قرار دیا ہو وہ سنت لیکن قرار ضروری دیا ہو کہ جو ان سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے کرتا ہے خارجیوں کو کافر کہنے کے بارے میں اس حدیث کو بیان کرتے آخر جو کلمات کا ہے کہ قرآن مجید پڑھیں گے لیکن والقرآن لا یتجاوز حناجرہم یہ بلا حرف جر متعدی ہے لا یتجاوز حناجرہم ان کے حلقوں سے قرآن مجید نہیں اترے گا اس کا مطلب نمازی بھی ہوں گے قرآن مجید بھی پڑھ رہے ہوں گے لیکن جو قرآن مجید پڑھتا ہے خشکی بد سی یا اس طرح 4 مہینے چلے تو بڑی کارا سن دانت بھی کلے تلائی جنت سن کرا جو پٹیالوں کا کون ہے اگر تو بڑا خامدہ ہوگا جلتا ہے وہ بڑا خامد کیا چلا کرتا ہوں اور کہا نہیں ہوئے یعنی آنے انہاں کہا گواہ دو آن گرائن نمبردار بلائی ہیں جناب 4 بندے گواہ نہیں دکھار پڑے حضور نے فرمایا قرآن مجید پڑھیں گے قرآن مجید ان کے حلقوں سے اترے گا نہیں جس سے کفر والا استدلال کرتے ہیں امام قرطبی وہ یہ ہے کہتے یخرجون من الدین کما یخرج السام عن الرمیۃ وہ اس طرح نکل جائیں گے دین سے جس طرح کے تیر شکار سے پار نکل جاتا ہے اب ذرا دیکھیں ایک محدث حدیثیں تو بیان کرتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں کہ یہ میں کیا کہہ گیا ہوں اور اس کا نتیجہ کیا ہے اس لیے فقیہ کو اولیت ہے آج تک کسی محدث کا کوئی مقلد نہیں فقہا کے مقلد ہے اب اس میں کسی محدث کو نہیں پتا کہ یہ جملہ بولنے سے نتیجہ کیا نکلا فقہا کہتے ہیں اب ہم سے بات پوچھو کہانیاں بنائی تو کنی کس نے پولیس والے اب تک کسی دینے تو وکیل آنے شکر ہے قانون ہی سے جانا نہیں تو ساری دنیا ہی فائل آ گیا تو وہ لمبی 200 400 صفحے کی کتابوں کو مختصر کر کے نا اس کی سمری بنا دے ممکن ہے 2 لائنیں بنے جو ریلیونٹ ہوں اس جگہ وہ کہتے ہیں کہ جو تشبیہ میں مدار حکم ہوتا ہے وہ وجہ شبہ ہوتی ہے مثلا یہ جو کہا جائے اس کا چہرہ چاند کی مانند ہے تو دیکھنا یہاں لمبائی کی وجہ سے تشبیہ دی ہے چوڑائی کی وجہ سے دی ہے نہیں خوبصورتی کی وجہ سے دی ہے کہ اس کا چہرہ پھول کی مانند ہے یہاں لمبائی چوڑائی خوبصورتی نہیں نزاکت کی وجہ سے سمجھو بات تو جو وجہ شبہ ہوتی ہے وہ اصل میں مدار حکم ہوتی ہے جیسا کہ ایک شخص لڑائی کے دوران زید ہے اپنی بیوی ہندا کو کہتا ہے تو میرے واسطے ماں کی مانند ہے تو اب ماں ڈھانچے کے اعتبار سے تشبیہ اس کے ساتھ نہیں دی انسان ہونے کی حیثیت سے نہیں دی حرمت کی وجہ سے دی ہے وجہ شبہ حرمت ہے اسی لیے قدما نے یہ کہا کہ یہ جھوٹ کہا ہے لیکن ہمارے متاخرین نے کہا طلاق واقع ہوتی ہے خواجہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوی میں دیا طلاق واقع ہوتی ہے کیوں کہ عرف و عادت میں مفہوم متبادل کیا ہے مفہوم متبادل ہے طلاق اس لیے طلاق واقع ہوگی وجہ شبہ کیا ہے وجہ شبہ حرمت ہے اب دیکھنا یہ جو سرکار نے فرمایا کہ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح کے تیر شکار سے نکل جاتا ہے وجہ شبہ کیا ہے مشبہ تو ہوئے نا وہ جن کو کہا وہ نکل جائیں گے مشبہ بہی کا کیا ہوا تیر ہوا اب یہ کمپاؤنڈ مرکب قسم کی تشبیہ ہے یعنی تیر اور شکار دونوں ملیں اور یہ تین دونوں ملیں تو ان کا دین سے نکل جانا اسی طرح کا ہے جیسا کہ تیر شکار سے پار ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں وجہ شبہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ تیر نکلتا تو ہے لیکن دوبارہ واپس نہیں آتا یہ وجہ شبہ کہتے تو بڑے ماری دائے لیکن ایمان نہ دسو گل پلا بھی پہنی پہ کی نہیں پہنی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حیدری غوثیہ فکر اسلام ہے نا ایسی ٹیچنگ کی کوئی فیس بھی ہونی چاہیے کہ نہیں
اللہ آپ کی جان کو دونوں جہان میں سکون، آپ کی یہ قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں رنگ لائیں گی۔ آپ کی قربانیاں ہمارے روزانہ کے حالات میں موجود ہیں، ہمارے حالات کی تاریخ میں آپ کے خون کی چمک موجود ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن میں ہماری شہادت ہوگی، رب آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ تو آپ لوگوں نے جو اپنا لہو اپنے بچوں کے پیٹ کاٹ کر کے ہمارے صبر میں ساتھ دیا ہے، کہیں گے مولا کریم ہم تو اپنے آپ کو گنہگار جانتے، تو بھی جانتا ہے کہ ہم گنہگار ہیں، لیکن تیرے محبوب کا غلام سمجھ کے ان لوگوں نے اپنی بیویوں کے زیور اتار کے ہمیں دیے، بچوں کے کپڑے ملتوی کر دیے، عیدیں انہوں نے مجروح کی، ہمارے مشن کو انہوں نے پورا کیا۔ آپ نے واقعی ہمارے معاملات میں پوری کنٹریبیوشن کی، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ اب وجہ شبہ کیا ہوئی؟ تیر کا شکار سے پار ہو جانا اور واپس نہ ہونا، یہ بدار حکم ہے، یعنی یہ دین سے نکل جائیں گے واپس نہیں آئیں گے، اسی کا نام ارتداد ہے نا، اسی کا نام کفر ہے۔ تو جب خارجیوں کی حدیثیں موجود ہیں، بخاری کے اندر بھی مسلم کے اندر بھی، ذمہ داری سے کہتا ہوں، تقریب الراوی شرح تقریب النووی کتاب میرے پاس موجود ہے، اگر وہ کہے خارجیوں کی روایتیں ہیں لیکن رد نہیں ہوئی، تو یار علی کا نام لینے والے کی روایت کیوں رد ہو رہی ہے؟ اور پھر اگر تمہارے ابے نے بھی امام مستدرک سے روایتیں لی ہوں اور ان کو معتبر سمجھ کے تجھے بتاؤں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے افضلیت کے بارے میں کس کے پاس حدیثیں ہیں؟ جہاں مستدرک حضرت پیر صاحب آپ یہ نبراس کا متن دیکھیں، وہ حدیث کے ما طلعت الشمس علی افضل بعد الانبیاء من ابی بکر صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، کہا کہ نبیوں کے بعد کسی شخص پر جو صدیق اکبر سے افضل ہو، فاروق اعظم سے افضل ہو، ایسے شخص پر سورج ہی طلوع نہیں ہوا۔ یہ کس کی روایتیں ہیں؟ یہ مستدرک کی ہے، اور امام مستدرک امام حاکم حضرت صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو پوری امت کا سردار نہیں، انبیاء کے بعد پوری انسانیت کا سردار کرا دے، یہ کام تو کیا مستدرک نے ہے؟ اس کو شیعہ کہتے توفہ تمہاری سوچ میں رہ گئی بات حضرت علی کا نام پیار سے لینا، پھر تو سرکار پر الزام دو۔ سرکار کتنا پیار حضرت علی سے کس نے کیا؟ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی نے لینا ہوا جفا ماریے دوئے، تو مانا پڑھا ہے۔ آپ باقی آدمی بیٹھ کسی شخص پر کو کیفیت ہے، ہاں بات سمجھنے والی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قبلہ عالم مدرک مفکر اسلام، حیران مفکر اسلام۔ حضرت سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یوم مواخات منایا جا رہا ہے، حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم موجود ہیں، لیکن بھائی بنانے کا وقت آیا، حضرت حیدر کرار کھڑے انتظار کریں مجھے کس کا بھائی بنائیں گے۔ جب حضرت حیدر کرار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس وقت حضرت سید دو عالم نے فرمایا ادھر قریب آ جا، بغل گیر ہو کے فرما دے، یا علیو انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو اس دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، قیامت میں بھی تو میرا بھائی۔ مزہ آیا نہ آیا؟ اس سے بڑھ کر اور محبت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ اہل سنت کے گھر پیدا ہو کر اس کو یہ نہ پتا اس صدیق اکبر کا مقام کیا ہے۔ صدیق اکبر کی نہ صرف امت محمدیہ پر برتری بلکہ اولاد آدم میں انبیاء کے بعد سب پر برتری کی حدیث اگر پیش کی ہے تو مستدرک نے پیش کی ہے۔ یار اس بیچارے کو شیعہ کہتے ہو صرف حب علی کی وجہ سے؟ حب علی تو جتنی نبی کریم علیہ السلام میں پائی گئی کسی میں بھی نہیں پائی گئی، اتنا پیار تو کسی نے بھی نہیں کیا۔ یہ بات آپ نے بار بار سنی ہے، لیکن اس موڑ پر ایک بار تو پھر سن لے جی۔ اتنا کچھ ہے ادھر چار دیڑے اور گزار سو دیکھا جا فقیر بڑھا ہونا کہ سیتا تو جوانی انشاءاللہ۔ جس وقت مکہ شریف سے چلنے لگے تو اس آسمانی قدسیوں میں جن میں مواقعات تھی، دو فرشتے آپس میں بھائی بن گئے،
ایک کو کہا تجھے مارنا چاہتے ہیں، یا تیرے بھائی کو مارنا، دونوں میں سے کس کو مارے؟ جبریل امی کہتے ہیں جناب اسرائیل کو پہلے مارے، اس لیے کہ یہ تو ساری زندگی اسی طرح کرتے رہے، بندے مارتے رہے، ان کی ڈیوٹی تو ہر فرشتہ کر سکتا ہے، لیکن میرے والا کام تو یہ جانتے نہیں۔ حضرت ملک الموت سے پوچھا، انہوں نے کہا ساری زندگی بندے مارنے پر مجھے رکھا ہے، جدھر بھی جاتا رہا پٹ کو لٹا پیا، گیا تو رونے کو گیا تو رونے کی جوڑی تو آیا، کوئی خوشی نہ دیانا نہیں تو مولا کریم جبریل کی مارے ناری ڈیوٹی میدے کا موقع تو کر سکی۔ اب دونوں دلائل پیش کر رہے ہیں کہ میں نہیں مرنا چاہتا، اس کو مار۔ اس وقت کہا کہ تم کہتے تھے کہ کیوں بنانے لگا انسان بڑا فسادی ہوگا، آج آؤ تمہیں بتلائیں انسانیت کے جوہر اور جڑیاں گلاں دنیا جرا سنو سنگی ہو عقل جانا حضریاں اے معمولی نظرانہ نہیں۔ فرشتے آئے نا زمین پر تو تکیا اگے گلاں پڑی ہوں سرکار دیا حضرت مولا مولا کیا کرنا کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جا کوئی خطرے والا کام آنا وہ علی کی دیو جا کوئی محفوظ کام اپنے ذمہ کروں۔ انہوں نے کہا گل اے ہی کہ اچھا تو کہ میں چھوڑی تے کسنا چاہنا ہے، یہ صبح امانتہ بھی دینیاں نالے رات نے وقت جڑے مارنے واسطے ہے سنو تے او انہوں نے مقابلے واسطے تو کی چھوڑنا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جے موت تو سانے بسترے پر رسینا تو موتوں کی آنکھوں جلدی ہے گل ہوئی نہ جنے یارا ایمیں منہ نال بانیاں تو سکلیاں ہی ہیں، لیکن تلوار بھی تار پر کھڑے ہو کے تو پیار نے چلے کی اچھا کرنا یار بدی نہ کام دے۔ تو ماہی نہیں سی جزا کیا سا وہ یارا ٹائم ہی ختم ہو گیا نہیں خیر یہی لیکن نہیں پھر دوئی باری اس نے دیا نا میں تو ہمیں پتا ہے بات تو کھانا جی حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار کا ڈائلاگ چل رہا ہے اور وہ فرشتے آ کے تماشا دیکھ رہے ہیں علی کیا کرنا چاہیے؟ ان کا علی کی جان حاضر ہے، علی کا مال حاضر ہے، علی کی عزت و آبرو حاضر ہے، آپ کے خاکے پاک پر پوری زندگی کی کائنات قربان کرنے کے لیے تیار، کیا چاہیے؟ موت آتی ہے، موت جانو اور میں جانو، موت جانے میں جانو، میری موت کی بات ہوگی آپ اللہ کا نام لے کے جانو۔ کافر مارنے کے لیے آئیں گے، بستر پہ آئیں گے، ماؤ کس جمعیہ سبت اچھے مارنے تھی مجھے قدمیں ٹوئی دے گچھا پر میں علی دنوں جنہیں نہیں گلہ قیامت کی رسول ہے اور بزدلی نہ کرے آئے بھائی اے چٹگوں نہ ورسا ہے وقت گزری کسنا سائیاں کول وفادہ آ رہی ہے نا وقت گزر جاندہ تے گل یاد رہے انہاں جانا بچائیاں انہاں کی تاریخ جنہاں کہا یا رسول اللہ اے تکی جانا جتھا دل خرچ جتھا کوئی خرچ نہ کر سکتا تھا میں خرچ رب نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے آج دیکھو آسمانی قدسیوں میں سب سے زیادہ سینئر منسٹر تم ہو اب تم میں سے کوئی آدمی یہ کام تم میں سے کوئی فرد یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن بندہ تیار ہے کہ نہیں یہ وجہ ہے کہ اس کا سر میری خلافت الہیہ کے تاج کے لیے موضوع لگا ہے اس لیے میں نے اس کو خلیفہ مقرر اب حب علی کی بات چھڑی اب یہ کہنا کہ میری طرف سے لا یؤدی انی احد الا انا او علی ظاہری طور پر تو اس کا مفہوم یہی ہے یا جو ادائیگی کروں یا میں کرے یا علی کرے لیکن یہ اٹارنی جنرل جس کو کہتے ہو یہ وہ پاور ہے یعنی مختار عام ہے اے علی تو میرا مختار عام ہے اور ادھر ہے نا یہ بات کیوں بھائی ان کا آل کا لفظ جس کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ اٹارنی جنرل ہمارے قانون میں ہو سکتا ہے عربوں کی تہذیب میں یہ کسٹمری لا کے تھا کسٹمری لا کیا تھا
یہ اس وقت واضح ہوتا ہے جو بخاری کا متن بتاتا ہے، جس کو دور حاضر کے اردو نگار مفسرین نے اپنی تفسیروں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جو نویں سال ہجرت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کا سربراہ بنا کر کے جناب صدیق اکبر کو بھیجا. جب وہ مقام ذوالحلیفہ پر پہنچے، پیچھے جناب حیدر کرار کو بھیجا کہ جاؤ تم جا کر کے ان باتوں کا اعلان کر دینا کہ آج کے بعد کعبۃ اللہ کے پاس ننگا کوئی طواف نہ کرے، کوئی کافر طواف کرنے کے لیے نہیں آئے گا، کوئی کافر جنت میں نہیں جائے گا، اور جن لوگوں کو مہلت دی گئی ہوئی ہے وہ اتنے مہینے تک 4 مہینے تک چل پھر سکتے ہیں، اس کے بعد ہماری ان کے ساتھ جنگیں ہوں گی. ان 4 چیزوں کے معاہدے کے خاتمے کا اعلان اور ان باتوں کا اعلان تو جا کے کر. حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اے علی، امیر او مامور، امیر بن کے آئے ہو یا مامور بن کے آئے ہو، ماتحت بن کر کے آئے یا انچارج بن کر کے آئے ہو؟ ان کا جناب میں مامور بن کے آیا ہوں، امیر بن کے نہیں آیا ہوں. ان کا پھر ان باتوں کا اعلان تو میں بھی کر سکتا ہوں. ان کا سرکار سے جا کے پوچھے. علامہ بدر الدین عینی، عمدۃ القاری شرح بخاری، فتح الباری شرح بخاری، دور حاضر کی جو اردو میں لکھی ہوئی تفاسیر ہے وہ اٹھا کے دیکھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں جب واپس آئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بارے میں کوئی آیت تو نہیں نازل ہوئی؟ ان کا آیت نہیں نازل ہوئی. ان کا پھر اس بارے میں مجھے امین کیوں نہیں سمجھا کہ میں یہ اعلان کر دوں؟ فرمایا کہ یاد رکھ تو میرا برحق قسم کا خلیفہ ہے، تجھے میں نے اپنی جگہ مقرر کیا ہے کہ تو لوگوں کا امیر حج ہو، لیکن یہ معاملہ ہے لوگوں سے برتاؤ کرنے کا، اور اس میں ایک کسٹمری لا ہے. وہ کیا ہے کہ میری طرف سے ان کا اعلان یا میں کر سکتا ہوں یا میری آل کر سکتی ہے، کیونکہ تو میری آل میں سے نہیں ہے اس لیے نہیں کر سکتا. کلو تقین نکین فاپا آری علی چکی پیڑے ہو پہ جلا حضور کو سامنے گیا گلاؤں سے سمجھے بات. اب جناب حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت امانتیں دینا چاہتے ہیں. اب کیا وجہ اور کوئی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ادھر پیغام سنانا چاہتے ہیں، کوئی اس پیغام سنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس جگہ وہ پرانی جو بار بار کہی ہوئی بات ہے خواجہ گولوی رحمۃ اللہ اس کا نیا رنگ ہے کہ حب نبی ہے میرے علی، میرے علی ہے حب نبی، لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں باب انبیاء، کچھ فرق نہیں باب انبیاء. جہاں تک شیعہ کہنے کا سوال ہے وہ صرف مستدرک کو شیعہ نہیں کہا بلکہ امام عبدالرزاق کو شیعہ کہا ہے کہ نہیں؟ اس کی وجہ سے حدیث نور تم نے مسترد کر دی ہے. شرم کرو کچھ ہے نا. حدیث نور کے بارے میں تو تم کہو حب علی کی وجہ سے قدامہ میں لوگ شیعہ کہہ دیتے تھے، وہ کسی مذہب کا نام نہیں تھا بلکہ محبان علی کو شیعہ کہتے تھے. اس وجہ سے اگر شیعہ کہا جائے تو صحت حدیث میں کوئی اثر نہیں پڑتا. ارے جس طرح ان کو کسی نے اپنی تنگ دلی کی وجہ سے شیعہ کہا، اسی وجہ سے کسی نے تنگ دلی میں آ کر کے ان کو شیعہ کہہ دیا. تو جو پکے شیعہ ہیں وہ تو 34 راوی ہیں بخاری کے، ان حدیثوں میں سے کوئی حدیث تم نے رد نہیں کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم شیعہ ہونے کی وجہ سے رد نہیں کرتے ہو، بغض علی کی وجہ سے. تکبیر، چہرہ ہے ان کا نورانی، میرے پیر سید عبدالقادر جیلانی زندہ باد. یہ تو وہ چند باتیں تھی کہ ان کا کعبہ شریف کے اندر پیدا ہونا اگر صرف مستدرک نے کہا ہوتا تو اور بات تھی. یہ جو تمہارے قریب کے علماء ہیں نا جنہوں نے کہا کہ ہم شاہ ولی اللہ صاحب کو برا نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ وہ بھی ہمارے استاد ہیں. جی استاد ہے تو انہوں نے گل کرتا تو سنائی سے کیا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کی کتاب ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء جلد دوئم معاصر حیدر کرار، ان کا کہ دری حدیث شک نیست کہ حضرت علی در کعبہ متولد شداست کہ حاکم برئی حدیث تواتر نقل کر. ان کا اس حدیث میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ حاکم نے مستدرک کے اندر اس کے اوپر تواتر نقل کیا ہے. متواتر حدیث متواتر کا منکر کافر ہے، یہ بات یاد رکھے. پہلو دسنا چاہتا لفظ متواتر زور ہے لفظ. مثلا یہ جو اس وقت نبی کریم علیہ السلام کا روضہ شریف ہے
مدینہ شریف بنا ہوا، اس کے بارے میں کوئی آیت آپ لوگوں کے پاس ہے جی؟ کوئی نہ، کوئی ایسی حدیث مرفوع جو خود سرکار نے بیان فرمائی ہو کہ یہ میرا روزہ ہے؟ یہ تو روزہ بننے کے بعد تو حضور نے فرمایا کچھ نہیں۔ جب حدیث بھی موجود نہیں ہے اور قرآن کی مجید کی آیت بھی موجود نہیں ہے، مجھے یہ ذرا سوچ کے بتلاؤ کہ اس وقت اگر کوئی کہے یہ حضرت سید عالم علیہ السلام کی قبر شریف نہیں ہے، کیا حکم ہے اس کا؟ کافر ہے۔ ثبوت کیا جی جناب؟ تواتر۔ سمجھو تواتر اس کے اللہ کہنے پچھو منڈو چلی آئی ہے، کسے روک ٹوک نہیں کی تھی، مننے چلے آئے متواتر لگاتار پیو دادیوں یہ کجبانے آئے۔ اب یہ قرآن مجید آپ نے کبھی جبریل امی کے ہاتھ میں دیکھا؟ آپ کے سامنے کوئی آیت آئی؟ آپ نے سرکار کی بارگاہ میں جبریل امی کو پیش کرتے دیکھا؟ جس وقت صحابہ نے قرآن مجید اکٹھا کیا 2 گتوں میں بند ہوتا ہوا آپ نے خود دیکھا؟ نہیں۔ پھر یہ کس نے ثبوت ہے آپ کے پاس کہ یہ قرآن مجید جو اس وقت چھپا ہے، پنڈی چھپا ہے، ہندوستان میں چھپا، یہ وہی قرآن مجید ہے؟ آپ نے دیکھا تو نہیں ہے نا؟ نہ جبریل کو دیکھا ہے نہ سرکار کو دیکھا ہے۔ ثابت کس طرح ہوا یہ وہی ہے؟ تواتر سے ثابت ہے۔ آپ اگر کوئی کہے جی میں تکیا نہیں جی اپنی اکھر میں کہہ پا نہیں کوئی پکا جائے یہ یقین نہیں زکن نہیں کہتا ہے بزرگ یقین کی تو زکن آنے۔ اگر کہے جی میں انکار تو نہیں کرتا لیکن مجھے یقین نہیں، میں علماء کرام سے پوچھتا ہوں، آپ حضرت مجھے سوچ کے بتلائیے، اگر یہ کہے کہ اس قرآن مجید کے اس قرآن مجید ہونے کا مجھے یقین نہیں جو آسمان سے آیا ہے، کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ کافر ہے۔ ثبوت آپ کے پاس کیا ہے؟ تواتر۔ تو جس طرح وہ متواتر ہو کر ایک بائنڈنگ اتھارٹی ہے، اسی طریقے سے جناب حیدر کرار کا کعبے کے اندر متولد ہونا یہ امر متواتر ہے۔ پھر انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پر گفتگو کریں گے کیونکہ ٹائم اوور ہو رہا ہے۔ بات تو اصل میں کرنی تھی وہی پر فَأَوْخَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْخَى۔ یہ پھر برین دیت بڑا خیال ہے کیا 10 منٹ پھر لمبی ہوئی گیا سی گالو جنہوں نے وضو پجنے تو اٹھنے پر آئے نہ گڑی ماری میں رکھے اپنا علاقے نے دونوں ہونا سب کو وائی بادی نے مریض سا اسے نمازی بنائی کھڑے نا سردیاں نے موسم چوس کی نمازی بنائی رکھی نہیں گئے تو نماز پڑھ لگی دیا تو تمہیں پتا بھئی نمازیاں نا سردیاں نے موسم کدے وضو پجی کسے نا تو ٹھڈے پانی نا وضو کرنا پئی کسے تو یہ سمجھو جیسا جٹے نا پادرے نے دیاڑے داند ماری یہ اگر سمجھے پئی گئی نا وہ جناب جلے کو رہے نمازاں اوکڑنا واسطے گئے نا وہ بیچارہ نہ اوکڑا ان نالے نے کہ نہیں پتا اس کی پرابلم کیا ہی دعا بندہ جس نال نمازی اس کی بنا سو سکا وہ لڑنا اڑنا اس کا اڑنے جوگا نہ رہا بجے سوتے وضو بھی ہونے نا تو زیادہ دیر لگی اسی گالو بڑی مزے نہیں ہے کیونکہ مسئلہ ہے وہی کا تو وہی جو ہے یہ کئی شکلوں میں آتی رہتی ہے میرا خیال ہے کہ وہی پر گفتگو پھر کسی دوسرے وقت میں کریں گے کیونکہ وہ مسئلہ بڑا دلچسپ ہے مگر ہے لمبا ہے کہ وہی کی قسمیں کل کتنی ہیں وہی لاتا کون رہا ہے وہی کبھی فرشتے کے ذریعے سے آتی ہے کبھی بغیر فرشتے کے آتی ہے کبھی فرشتے کو علم ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا تو یہ عقیدہ رکھنا کہ جب تک فرشتہ نہ لائے نبی کو پتہ نہیں ہوتا یہ سراسر باطل عقیدہ ہے ایسا ہوتا رہتا ہے کہ فرشتے کو پتہ ہی نہ ہو تو وہی چلتی رہے لیکن یہ دوسرے وقت میں کریں گے اب میرا خیال ہے کہ